اماں نوالو تیری شان، اماں نوالو اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ تیرے نام پر میری خدا، میرا دل فدا، میری جان فدا، میری روح کی فضا، تیرا نام لب پہ رہی صدا، تیرا نام لب پہ رہی صدا، وہ تیری رضا میری آرزو، تیری رضا میری آرزو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ مولا مولا مولا، جو حساب روزی حساب ہو، میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو، میرے لب پہ نعت جناب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، اور میں رہوں حضور کی روبرو، میں رہوں حضور کی روبرو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ مولا مولا مولا، میں گنہگار ہوئے خدا، کوئی نیک کام نہ کر سکا، کہ نہ ہو سکا تیرا حق ادا، تیرا بدل و فضل ہے بے بہا، تیرا بدل و فضل ہے بے بہا، مجھے رکھنا حشر میں سرخ رو، مجھے رکھنا حشر میں سرخ رو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ مولا مولا مولا،
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب پڑھا آپ نے، بہت سلامت رہیے، جیتی رہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان المبارک کی یہ فقید المثال ٹرانسمیشن شان رمضان ARYQTV پر، اور جناب شان رمضان میں آپ ملاحظہ کر رہے ہیں یہ نعمت افطار کا خاص طور پر سجایا ہوا خواتین کے لیے پروگرام، یعنی ماہ رمضان اور خواتین۔ ماہ رمضان اور خواتین میں آپ سب کا خیر مقدم ہے جناب۔ ماہ سیام، ماہ رحمت، اور ماہ رحمت میں ہم بات کریں گے عبادت کے حوالے سے، یعنی ماہ رحمت اور عبادات۔ عبادت کیا ہے جناب؟ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور وہ پاک پروردگار عالم جو قادر مطلق ہے، وہ مالک ہے ارض و سما کا، وہ خالق ہے کل کائنات کا، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان، یہ عقیدہ ہے کہ بے شک ہمیں اسی کی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ عبادت کیا ہے جناب؟ روح کی پاکیزگی، عمل کے اخلاص کا نام عبادت ہے۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ عبادت ہے، لیکن بس یہی عبادت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس رب کی رضا کے لیے، اس رب کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے، بجا آوری کے لیے جو عمل بھی کیا جائے گا خالصتاً اللہ کے لیے، وہ عبادت ہوگا۔ اب جس طرح سے ماہ رمضان المبارک کی ہم بات کریں اگر، تو جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں، رکتے ہیں اس رب کے حکم سے، ہر اس عمل سے جس سے اس رب نے رکنے کا حکم دیا ہے، اور پھر جب اللہ اکبر کی صدا آتی ہے تو پھر جو احکامات اللہ نے دیے ہیں، جو کچھ کھانے کا حکم دیا ہے، پھر ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مہمان شخصیات، آج ماہ رحمت میں عبادات کے حوالے سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں، آپ کی جانی پہچانی اسکالر، میری پسندیدہ اسکالر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اور جناب میرے ساتھ دو شخصیات اور بھی موجود ہیں، یعنی زرمینہ ناصر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت خوبصورت آغاز حمد الہیہ سے ہوا۔ سحر اعظم بے شک کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، گلہائے نعت کی ہوسٹ بھی ہیں، ARYQTV پر آپ دیکھتے ہیں، میزبانی کے فرائض انجام دیتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبادات کے حوالے سے آپ بات کر لیتے ہیں، عبادت کے مفہوم کے تعلق سے سب سے پہلے ہم جان لیں گے، اور اس کے بعد آپ ہمیں ساتھ ساتھ عبادت کا مفہوم، عبادت کا تصور عبادت یہ بھی بتائیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا تو وہ خود خدا خالق ہے، اور انسان اس کی مخلوق ہے جسے احسن تقویم بنایا، انسان کو اشرف المخلوق بنایا، اور اس کے بعد یہ بتا دیا کہ جن و انس کو بنایا ہی عبادت کے لیے گیا ہے۔ اور عبادت کے لفظ پر غور کریں تو عبدہ اسی سے عبد ہے، اور اسی سے معبود بھی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ بندگی کے وہ طریقے اختیار کرنا جو اللہ اور اللہ کے حبیب کے بتائے ہوئے ہیں۔ عبادت خدا کی ہوتی ہے اور خدا کے لیے ہوتی ہے، جس میں کوئی اور شریک نہیں ہوتا، اور ایمان کا لازمی تقاضا ہے کہ اس اللہ کی بندگی کی جائے، عبادت کی جائے۔ جو فرد عبادت میں کمزور ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان میں، عقیدے میں کمزور ہے۔ جو ایمان میں، عقیدے میں مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ بندگی کے طریقوں کو اپناتا چلا جاتا ہے۔ پھر ایک ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ دیکھیں، عبادت ہم اپنے طور پر اخذ نہیں کر سکتے، ہماری عقل اور ہمارے حواس ہمیں نہیں بتا سکتے، گائیڈ کر سکتے کہ اس اللہ کی، اس خالق کی بندگی کیسے کریں۔ یہ وہی خالق خود ہی بتا سکتا ہے۔ اس نے انبیاء کے ذریعے وہ پیغامات بھیجے، وہ نظام عطا کیا، وہ ہدایت نامہ دیا کہ اس طریقے سے کرو گے تو وہ عبادت قبول ہوگی۔ اب اس میں دیکھیں تو عبادات کا ایک ظاہری جو ہمیں دیا گیا وہ 4 چیزوں پر مشتمل ہے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ مگر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان 4 چیزوں سے مقصود زندگی جو ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت صرف نماز کا سجدہ کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ دن رات ہر لمحہ
اس کی بندگی، اس کی غلامی، اس کی اطاعت میں گزرے، اس کی یاد میں گزرے، یہ جانتے ہوئے جتنی اس کی معرفت عطا ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ انسان بندگی میں وہ لگ جاتا ہے، مصروف ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے سب کی آمین عبادات۔ الہی آمین۔ عبادات کی اقسام پر بات کیجیے گا۔ بہت شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ قرآن پاک میں سورہ کاف میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو مزین فرمایا، پھر انسان کو تخلیق فرمایا تاکہ جانچ سکے کہ کون دنیا میں گم ہو جاتا ہے اور کون اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی کا اہتمام کرتا ہے۔ اب اس کی اقسام کی جانب آتے ہیں۔ اس کی 3 اقسام ہے، بدنی عبادت ہے، مالی عبادت ہے، اور پھر ان دونوں کا مرکب جس میں بدنی اور مالی دونوں عبادات انکلوڈڈ ہیں۔ بدنی عبادت کی بات کی جائے تو اس میں نماز ہے، جہاد ہے، روزہ ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں مالی عبادت کی جس میں مال کا عمل دخل ہو، زکوٰۃ ہو، قربانی ہو، فدیہ ہو، کفایہ ہو، اور ابھی تو ٹریڈیشن نہیں ہے، پہلے ہوتا تھا کہ غلاموں کو آزاد کرنا، تو وہ بھی اسی فارم میں انکلوڈڈ تھا۔ پھر جو دونوں کا مرکب ہے یعنی کمپاؤنڈ ہے اس کو حج کہا جاتا ہے، جس جو بدنی عبادت بھی ہم جانتے ہیں اور مالی عبادت بھی ہے۔ اب اس میں 2 کنڈیشنز آ جاتی ہیں، اس کے 2 پہلو ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ نیابت جاری ہو جانا، علماء کرام کہتے ہیں نیابت مینز یعنی کوئی وکیل مقرر کر لینا، کوئی نائب مقرر کر لینا۔ جب بدنی عبادت کی بات کی جائے تو فار ایگزامپل نماز اوبویسلی فرض ہے، اگر میری بہن ہے، میرا بھائی ہے یا کوئی ریلیٹیو ہے اور وہ مجھ سے کہے کہ میری جگہ آپ اس کو ادا کر دیں، یا از خود میں کہوں کہ میں ادا کر دیتی ہوں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ فرض ہے، اس کے لیے ہم کوئی وکیل مقرر نہیں کر سکتے، ہم نے خود ہی ادا کرنا ہے۔ دوسری عبادت ہوتی ہے مالی عبادت، اس میں علماء کرام کہتے ہیں کہ نیابت جاری ہوتی ہے، کوئی وکیل یا کوئی نائب مقرر ہو کے وہ آپ کی طرف سے ادا کر سکتا ہے، لیکن علماء کرام کہتے ہیں سریعاً اس سے پوچھنا ضروری ہوتا ہے، یا حکمن یا پھر ہمیں آلریڈی انڈرسٹوڈ ہو تو یہ سب سے زیادہ صحیح بات ہے۔ پھر تیسری ٹائپ آ جاتی ہے مالی اور بدنی دونوں طرح کی عبادت جس کو حج کہا جاتا ہے۔ اب اس میں بھی کنڈیشنز ہیں کہ نیابت جاری ہوگی یا نہیں ان ڈیٹیل، تو اس کا یہ طریقہ کار ہے، فار ایگزامپل ایک شخص نے حج کا ارادہ کیا ہے اور خدا نخواستہ وہ کمزور ہو گیا، وہ عاجز ہو گیا، وہ بیمار ہو گیا، obviously اس نے حج بدل کرنا ہے تو کوئی نائب مقرر کرے گا اور اس طرح سے وہ اس کی جگہ جا کے حج پرفارم کرے گا، لیکن وہ مالی اس میں مالی پارٹیسپیشن اس کا اپنا ہوگا۔ اچھا میں یہاں ضرور اپنی بات کو کمپائل کروں گی اس حوالے سے کہ قلبی عبادات بھی ہوتی ہیں۔ قلبی عبادات یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ کی خشیت، اللہ تعالیٰ پر توکل، تو ہمیں چاہیے کہ ان کا بھی اہتمام کریں، مخلوق کی بھلائی چاہیں اور ان کے بغض سے دل کو پاک کریں، کیونکہ سر تو بنا ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے، دل کو بھی جھکائیں تاکہ کامل مومن بن وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان اور خواتین میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے جناب۔ ماہ رحمت اور عبادت اس حوالے سے آج گفتگو کی جا رہی ہے۔ وہی جو مالک ارض و سما ہے، وہی جو مالک ارض و سما ہے، وہی باقی ہے، باقی سب فنا ہے، وہی باقی ہے، باقی سب فنا ہے۔ آپ نفلی عبادات کی اہمیت کے حوالے سے۔ شکریہ زینب۔ دیکھیے اللہ نے انسان کو بنایا، ہر انسان جدا ہے، منفرد ہے، اس کی حیثیت، اس کا مقام، اور ہر ایک کی روح کی پیاس جدا ہے۔ کچھ اہل محبت ہوتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ اس اپنے خالق کے لیے بندگی کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام نے بڑی اعتدال اور میانہ روی کی تعلیم دی ہے۔ پہلے لوگ غاروں میں چلے جاتے تھے، اپنے رشتوں کو چھوڑ جاتے تھے اور جنگلوں میں مقیم ہو جاتے۔ حضور نے فرما دیا لا رہبانیت فی الاسلام۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ دن کو روزہ رکھتے، راتوں کو عبادت کرتے، حضور نے اس سے منع فرمایا۔ ایک صحابی نے دیکھا ایک جگہ غار کو، چشمے کو، جنگلی بوٹیوں کو، تو چاہا کہ میں گوشہ نشین ہو جاؤں، حضور نے منع فرمایا۔ اسی طرح حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیں، تو آپ نے فرمایا اہل و عیال کا بھی تم پر حق ہے۔ دیکھیں عبادات کے لیے اسلام نے ایک بڑا خوبصورت ہدایت نامہ ضابطہ حیات دے دیا۔ اب اس میں نفلی عبادات جن میں خاص طور پر ہم لیں تو یہ جیسے شب بیداریاں آتی ہیں، قیام اللیل آتے ہیں، تہجد کی نماز، چاشت کی، اشراق کی، اوابین کے نوافل، اب یہ ان روحوں کے لیے جو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، تو حکم ہوا کہ ان نوافل کے ذریعے اللہ کے قرب کو تلاش کرو، اللہ کی رضا کو تلاش کرو۔ اور اس میں حکمت یہ بھی ہے کہ دیکھیں زینب ہم فرائض ادا کرتے ہیں تو فرائض میں کوتاہی ہو سکتی ہے، واجبات میں کمی رہ سکتی ہے، تو اس دن جب حساب کا وقت آئے گا تو وہ کمی اور کوتاہی کو پورا کیا جائے گا ان نفلی عبادات کے ذریعے سے۔
پھر یہ ہے کہ اس خالق و مالک کی شکر کا حق کب ادا ہو سکتا ہے؟ جان دی ہوئی اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو انسان جب اس کا زیادہ شکر گزار ہوتا ہے تو حکم ہے کہ سجدہ ریزیاں کرو، زیادہ قیام کرو. اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، ساری رات کھڑے ہو کے اسے اپنی سنت بنا دیا اس عبادت کو کہ اپنے رب کو منانے کے لیے اس انداز کو اختیار کرو. تو وہ جو ان کا راتوں کا قیام سجود وہ ہمارے لیے وہ نفلی عبادات ہو گیا. تو اسے جیسے جیسے کرتے ہیں اللہ کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں. زرمینہ، عبادات کو وقت مقررہ پر ادا کرنا اور پھر عبادات میں سبقت لے جانا، کوشش کرتے ہیں نا ہم کہ کوشش کریں کہ اللہ کی زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، اللہ کی عبادات کریں، ایک دوسرے سے کمپٹیشن. بچوں کو بھی ہم یہی تربیت دیتے ہیں. فرمائیے. بہت شکریہ زینب. یہاں سے مجھے یہ بات بھی یاد آئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی نیکیوں میں اور عبادات میں سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے، ایکٹیو ہو جایا کرتے تھے. اچھا، جب ہم عبادات کو وقت مقررہ پر ادا کرتے ہیں اور اس میں سبقت لے جانے کی آبویسلی کوشش کرتے ہیں، ٹائم کی آپ نے بات کی ہے، تو ہمیں فار ایگزامپل نماز ہے 5 وقت کا، ہمارے پاس ایک ہدایت نامہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، انسٹرکشنز ہیں. جب وقت مقررہ پہ ادا کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ جب ریگولیرٹی آتی ہے ہمارے اندر تو ہم بھی تو پنکچوئل ہو جاتے ہیں، وقت کے پابند ہو جاتے ہیں. پھر بات کی جائے نظم و ضبط کی، تو جو انسان ریگولر ہوتا ہے اپنی عبادات کے اندر، اپنے معاملات کے اندر، تو اس کی شخصیت کے اندر، اس کی زندگی کے اندر نظم و ضبط شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو انفرادی طور پہ بھی یعنی انڈیویجولی بھی اور سوسائٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے اور اس کے لیے ترقی اور کامیابی کا ضامن ہوتا ہے. پھر طبقاتی ڈفرینس جو ہے وہ اس میں نہیں ہوتا، یعنی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اس سے بھی یہ ماورا ہو کر ہم اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں. اس میں کوئی عربی ہو، اجمی ہو، غریب ہو، امیر ہو، اس کی کوئی تخصیص، کوئی ڈفرینشیشن نہیں ہوتی. سب اللہ رب العزت کو گڑ گڑا کے پکارتے ہیں اور اس سے مدد کے، اس کے کرم کے، اس کے قرب کے طلبگار ہوتے ہیں. پھر آپ نے جیسے ٹائم کی بات کی، تو فار دا ٹائم بینگ ایک پرٹیکولر ٹائم ہوتا ہے نا، ڈیوریشن عبادت کا، نماز کا، روزے کا یا حج کے ایک مخصوص دن ہوتے ہیں، ایام ہوتے ہیں. تو جب انسان عارضی طور پہ کنیکٹ ہوتا ہے نا، فار ایگزامپل روزے کی حالت میں ہے یا نماز کی حالت میں ہے، تو اپنی کنسنٹریشن اللہ رب العزت کی سمت رکھ رہا ہے کہ میں اپنے اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہوں. تو پھر آہستہ آہستہ اس کی جو کاملیت ہے، ادائیگی ہے عبادت کے اندر، وہ اس کو اس بات پر مجبور کر دیتی ہے کہ وہ پرماننٹلی ہمہ وقت اللہ رب العزت کا تصور جما لے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. جب ایسا تصور جماتا ہے اپنے اس نے معاملات کے اندر، اپنے شب و روز کے اندر، اس کی سیرت میں، کردار میں، گفتار میں، گھر میں ہو یا گھر سے باہر ہو، تو سارے معاملات بڑی خوبی سے انجام دیتا ہے. ایون کسی کے راستے میں سے تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی تو صدقہ ہے اور یہ بھی ایک بڑی پیاری عبادت ہے. اسی طریقے سے وہ دوسروں کے لیے دعائیں بھی کرتا ہے. اچھا، جو عبادات ہیں وہ ہمیں تقرب الہی کی دولت سے مالا مال کر دیتی ہیں، ہمیں فرض شناس بنا دیتی ہیں، ہمیں ایکٹیو کر دیتی ہیں، ہماری سٹریس کو ریلیز کر دیتی ہیں، ہمیں وقت کا پابند بنا دیتی ہیں، جیسے نظم و ضبط کی میں نے بات کی. تو ان تمام کو ادا کرنے کے لیے سبقت لے جانے کے حوالے سے جیسے آپ نے بات کی، تو دین اسلام اتنی پیاری ٹرانسپیرنسی ہمیں ادا کر دیتا ہے کہ وہ بڑا پیارا شعر ہے کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان. سبقت لے جانے کے حوالے سے یہاں میں اپنی بات کو کمپائل کروں گی کہ ہمیں جو ہمارے سلف صالحین ہیں ان کی زندگیوں کے حوالے سے یقیناً جو مشعل راہ ہیں ہمیں اسباق لینے چاہیے اور شامل کرنا چاہیے. امام احمد بن حنبل ایک بہت بڑے محدث اور اللہ رب العزت نے ان کو بہت اعزازات اور کمالات سے نوازا، لیکن وہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ تقریباً 300 نوافل کا روزانہ اہتمام کیا کرتے تھے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اپنی زندگی کا خاصہ بنائیں تاکہ ایمان کی حلاوت سے مالا مال ہو سکے. سبحان اللہ. سحر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور سحر آپ بہت خوبصورت وہ کلام پڑھتی ہیں، وہ پتھر کاش میں ہوتا، اتنا پیش کیجیے گا. بسم اللہ کیجیے گا. نازا ہے جس پہ حسن وہ حسنی رسول ہے، نازا ہے جس پہ حسن وہ حسنی رسول ہے. یہ کہہ کشاد قدموں کی دھول ہے. اے رہنمائے شوق، اے رہنمائے شوق، وہاں سر کے بل چلو.
का तो पत्थर भी फूल है। वो पत्थर काश में होता, वो पत्थर काश में होता, वो पत्थर काश में होता, मैं होता काश में होता। नबी जिसको उठाते खुदा का घर बनाने में सिकंदर थे वो पत्थर वक्त के अपने समान। नबी जिसको उठाते खुदा का घर बनाने में सिकंदर थे वो पत्थर वक्त के अपने समान। वो पत्थर जिसका नाम आया तो लाज़िम एहतराम आया। वो पत्थर जिसका नाम आया तो लाज़िम एहतराम आया। वो गारे सोर में दर बंद करने की जो काम आया। वो पत्थर काश में होता, वो पत्थर काश में होता, मैं होता काश में होता। होता वो पत्थर काश में होता, वो पत्थर काश में होता। खुशी से अपनी किस्मत पर वो पत्थर झूमता होगा। वो नूरानी बदन को नूर बनकर झूमता होगा। खुशी से अपनी किस्मत पर वो पत्थर झूमता होगा। वो नूरानी बदन को नूर बनकर झूमता होगा। करम की इंतहा की कुर्ब एक पत्थर को यूं देकर। करम की इंतहा की कुर्ब एक पत्थर को यूं देकर। दो आलम के खजाने हाथ में और पेट पर पत्थर। वो पत्थर काश में होता, वो पत्थर काश में। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह रमज़ान और ख़वातीन में एक मरतबा फिर आप सबका खैर मक़दम है। जनाब, आज बात हो रही है माह रहमत में इबादत के हवाले से। डॉक्टर इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा मौजूद हैं, ज़रमीना तशरीफ़ फरमा हैं और सहर आज़म भी रौनक अफरोज़ हैं। आप ये बता दीजिए कि नफली इबादत की जैसे आपने बात की, अब अगर नियत के हवाले से बात कर ले तो नियत की अहमियत पर और इबादत में नियत का कितना दखल है, सबसे पहले तो हमें ये भी बताइएगा और नियत की अहमियत भी बताइएगा। शुक्रिया ज़ैनब। देखिए, शर की इब्तदा भी नियत और उस गलत सोच से होती है और खैर की इब्तदा भी उस हुस्न नीयत से हो रही है। सही। तो मैं तो इसे यूँ देखती हूँ, हम हर रोज़ किसी न किसी अंदाज से नियत पर बात कर रहे होते कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, हुज़ूर ने फरमा दिया अमाल सारे डिपेंड ही करते हैं कि आपका इरादा क्या था, आपकी सोच क्या थी, आपका ख्याल क्या था। तो एक है इरादा करना, एक है उसमें हुस्न ले आना कि अल्लाह के लिए करना है। तो जब ये हुस्न नीयत हासिल हो जाता है तो आप देखें अखलाक में हुस्न आ गया, इबादत में हुस्न आ गया, तिलावत में हुस्न आ गया, क़याम में हुस्न आ गया, सजदे में हुस्न आ गया। ये कहाँ से आया? उस नीयत के हुस्न की बिना पर कि आपने नीयत खालिस कर ली अल्लाह के लिए, हर चीज में हुस्न आता चला गया। अब आप कब्र में भी जाएंगे तो हुस्न और नूर आपके साथ होगा। फिर आप देखें तो इंग्लिश जबान में हम कहते हैं वर्ब, फेल को। फेल क्या है? वर्ब क्या है? खाना है, पीना है, सोना है, जागना है। ये फेल अमल बन जाता है जब इसके अंदर हुस्न नीयत आ जाए। और फेल पर आपको अजर नहीं मिल रहा, फेल पर आपको सवाब नहीं मिल रहा, लेकिन जब आपका अमल बन गया तो वही काम था, मगर अब अमल पे आपको सवाब भी मिल रहा है, अजर भी मिल रहा है। ये किस वजह से हुआ? फेल से अमल बनने का जो मरला है वो हुस्न नीयत पर आया कि आपने नीयत अच्छी कर ली। तो अब वही काम है जो आदत थी, जिसे मैं कहती होती हूँ कि वो आदत आप इबादत बना दी आपने नीयत की वजह से। लिवजहिल्लाह जब आपने सोच लिया कि मैंने ये काम करना है, तो उससे क्या हुआ कि वो फेल अमल बन गया, वो आदत
عبادت بن گئی، اب اس کا اجر اور ثواب عطا ہوتا ہے۔ اور نیت کا تو اتنا خوبصورت پھل ہے کہ جو ہی آپ نے اچھے کام کی نیت کی اور آپ کے اکاؤنٹ میں وہ جیسے پیسے آنے شروع ہو جاتے ہیں، ایسے ہی اجر اور ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں لکھا جانا شروع ہو گیا۔ عمل کرتے ہیں تو اور کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ وہ رب کتنا کریم ہے آپا کہ بے یعنی شک، بے یہاں شک۔ پر آپ نے کسی نیک کام کی نیت کی ہے، ابھی آپ نے عمل نہیں کیا، ابھی آپ نے امپلیمنٹ نہیں کیا، ابھی خیال تصور آپ کے ذہن میں آیا ہے اور آپ نے نیت کی ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، اور اس رب نے آپ کو اس کا ثواب، اس کا اجر عطا فرما دیا۔ معمولات کے حوالے سے بات کرتے ہیں، زرمینہ ماہ رمضان مبارک میں عبادات کی کثرت بھی ہو جاتی ہے، اس حوالے سے بھی آپ کیا معمولات ہیں اس تعلق سے؟ جی زینب، بہت شکریہ، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیں ماہ رمضان المبارک میں ہمیں کثرت سے عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے، نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اکارڈنگ ٹو صالحین۔ تو کیونکہ ماہ رمضان المبارک وہ ماہ مبارک ہے جس کا پچھلے 11 مہینوں میں ہم شدت کے ساتھ انتظار کرتے ہیں، ہمارے باطن کی تطہیر کا سامان کرتا ہے، ہمارے نفس کو پاک کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے، ہماری روح ریفریش ہو جاتی ہے، یعنی ہمیں ایک ریفریشر کورس عطا کر دیتا ہے جس کو ہم آل اوور دا ایئر بھی باقی مہینوں میں پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اب چونکہ عبادات کی بات ہو رہی ہے تو اب سے مراد فصیح عربک میں سے ایک مراد غلام بھی ہے، وہ غلام جو اپنے مالک کے احکامات کے اکارڈنگ، یعنی اللہ کے احکامات کے اکارڈنگ اپنی زندگی کو ترتیب دیتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں جب ریشم کے حوالے سے بات ہوتی ہے نا، ریشم کی طرح وہ نرم و ملائم ہوتا ہے، تو نرم لوگوں سے ویسے لوگ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، لیکن بہرحال وہ نرم دل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریشم کی طرح، ریشم جتنی بھی نرم و ملائم ہو لیکن وہ ٹوٹتی نہیں ہے، تو وہ اپنے معاملات میں، اپنی عبادات میں سختی سے کاربند رہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا تصور جمانا ہے۔ سوتے اٹھتے بیٹھتے، کھانے کے دوران جب دعا کھانے سے پہلے مانگی جاتی ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کا تصور، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنا زندگی کا ہر عمل انجام دیتا ہے۔ چونکہ ماہ رمضان المبارک ماہ نزول قرآن بھی ہے، اور ایسی برکت والی رات میں نازل کیا گیا قرآن پاک، یقیناً جس کی ہم قدر کرتے ہیں تو وہ ہمیں بھی صاحب قدر بنا دیتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو ہمیں اس میں کثرت سے تلاوت کلام مجید کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اس کتاب مبین کا، کتاب ہدایت کا۔ امام شافعی کے حوالے سے ملتا ہے کہ وہ کثیر تعداد میں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور ساتھ صدقہ و خیرات بھی کیا کرتے تھے۔ امام بخاری کے حوالے سے بھی ملتا ہے، امام قتادہ کے حوالے سے بھی۔ اور یہاں میں اپنی بات کو مکمل کروں گی کہ ہر چیز کو چمکانے کا ایک آلہ ہوتا ہے، تو دلوں کو چمکانے کا جو آلہ ہے وہ ذکر الہی ہے، اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے اس نیت کے ساتھ کہ یا الہی میں ایسا اثر چاہتا ہوں، بنا تیرے جو تڑپے جگر چاہتا ہوں، نہیں کوئی خواہش بجز اس کے محمود، بس اپنے اس دل میں تیرا گھر چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ وہ شعر بہت خوبصورت اشعار کسی نے کہے کہ فکر دنیا کر کے دیکھی، فکر عقبہ کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھی، فکر عقبہ کر کے دیکھ، اور چھوڑ کر سب فکر ساری، ساری فکریں چھوڑ کر سب فکر ساری، ذکر مولا کر کے دیکھ، چھوڑ کر سب فکر ساری، ذکر مولا کر کے دیکھ، اور کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے بھلا، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے بھلا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، اب رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ آپ سب کی آمد کا شکریہ ادا کروں گی اور سحر آپ کی آواز میں اختتام کریں گے۔ چمک تجھ سے پاتی ہے سب پانی والی، چمک تجھ سے پاتی ہے سب پانی والی، چمک تجھ سے پاتی ہے سب پانی والی، تو میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والی، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والی، اور سواری سے اپنی تو جس دم ترنا مدینے جائے، ذرا کہ یہاں تھا میرے مصطفیٰ کا گزرنا، زمین اور قدم رکھ کے چلنا،
ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور ہے بے مثل تیرا کرم جانے بھی سب غلاموں پہ ہر دم ہے تیری عنایت اور وہ گلشن حسن کے دریا پر برس نہیں دیکھ کر ابر رحمت برس نہیں دیکھ کر ابر رحمت تو بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بروں پر بھی برسا دے برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور ہمت کے جلوے بھی مانا کے اچھے مگر میں مدینے کی عظمت کے صدقے کیسے تو ہے نسبت میرے مصطفیٰ سے مدینے کی خدا تجھ کو رکھے مدینے کی خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے